بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لکی بھائی پاکستانی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ چائنا آ کے جس طرح سے میں انسپائر ہوا ہوں اور میں چیزوں کو دیکھ کے خوش ہوا ہوں اور میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور بہت کچھ نیا دیکھا ہے جو شاید اگر میں چائنا نہ آتا تو کبھی میں وہ نہ دیکھ پاتا. تو میرا ویڈیوز بنانے کا مقصد وہ یہی ہے کہ لوگ وہ زیادہ سے زیادہ یہ چیزیں دیکھ سکیں میرے توسط سے. ویڈیو میں یہ بات کریں گے کہ کس طرح سے چائنا نے 50 سال پہلے سے جو پلاننگ کی اور اس پلاننگ کا ان کو آنے والے تمام نسلوں تک یہ فائدہ ہوگا. تو سب سے جو بہتر چیز ہوتی ہے وہ مینجمنٹ. چائنا نے یہ 50 سال پہلے مینجمنٹ شروع کر دی تھی, اس کے اثرات ان کو اب آ رہے ہیں اور آنے والے دور میں ان کو اور بھی زیادہ اثرات آئیں گے. تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا جس میں آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ واقعی چائنا کی 50 سال پہلے سے جو پلاننگ کی گئی ہے اس کا ان کو کتنا فائدہ ہوا ہے. تو آپ یہ دیکھیں چائنا کی جو مینجمنٹ جس کی میں آج بات کر رہا تھا اس کا کامیابی کا ایک منہ بولتا ثبوت وہ یہ آپ کے سامنے ہے کہ اس میں آپ کو کہیں پہ بھی بے ترتیب مکانات, دکانیں یا کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی. یہ ساری چیزیں ایک نقشے کے مطابق بنی ہیں اور آنے والے 100-200 سالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سارا جو انفراسٹرکچر ہے شہر کا وہ بنا ہے. اور یہ بڑی بڑی عمارتیں اور یہ آپ کے سامنے جو ہاؤسنگ کمیونٹیز وہ 35-40 منزلہ عمارتیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ساری ان کی مینجمنٹ کا کامیاب ہونا بتاتی ہیں. اور یہ ساری چیزیں ایک نقشے میں اور ایک منظم طریقے سے سامنے آئی ہیں. تو یہ چیزیں اگر نہ ہوتی اور چائنا میں اگر اس طریقے کی مینجمنٹ نہ ہوتی تو شاید چائنا کے لیے ایگریکلچرل لینڈ جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتی تھی. لیکن جو چائنا کی گورنمنٹ نے اور ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے جو ایک نہایت شاندار کام کیا ہے اس کی وجہ سے آج یہ خوشحال ہیں اور آج یہ دنیا کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ آئیں اور ہم سے سیکھیں. چائنا میں یہ اصول ہوتا ہے کہ جگہ جو بھی جگہ ہے وہ کوئی بھی بندہ خرید نہیں سکتا. یہ ساری جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پیچھے آپ کو ویران جگہ نظر آ رہی ہے جہاں پہ صرف کوئی سبزیاں کاشت کی ہوئی ہیں یہ سارا ایریا گورنمنٹ کے اندر آتا ہے. تو گورنمنٹ جب وہاں پہ ضرورت محسوس کرتی ہے تو وہاں پہ ایک کمیونٹی بنا دیتی ہے. وہ اگر اس کو جس طریقے کی اس کی ضرورت ہوتی ہے یہ سارے انجینئرز اور جو ان کی مینجمنٹ وہ سارے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہاں پہ کس درجے کی کس طرح کی ایک بلڈنگ چاہیے تو وہ اس طرح کی بلڈنگ بنا دیتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ان کا مقصد ہوتا ہے کہ چیزوں کو مینیج کرنا. اب یہ باقی آپ دیکھیں یہ ہمارا بالکل ونجیانگ شہر کے اندر ہم بیٹھے ہیں. یہ سارا ایریا آباد ہو گیا اور اب آہستہ آہستہ اس سائڈ کو اگر آپ دیکھیں یونیورسٹی کی ویسٹ سائڈ پہ تو یہاں پہ یہ ابھی آباد ہونے کو زمینیں پڑی ہیں لیکن وہاں پہ بھی ہے وہ کاشتکاری کر رہے ہیں. تو اب یہاں پہ ان کو محسوس ہوا تھا کہ اس علاقے میں ایک بلڈنگ ہونی چاہیے تو انہوں نے یہ بڑا پروجیکٹ شروع کر دیا ہے جو کہ آلموسٹ 1 سال کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گا اور 1 سال کے اندر آپ کو یہ 2 بلڈنگز ایک طرح کی نظر آئیں گی. پاکستان انڈیا میں دیکھیں تو وہاں پہ تو کہیں پہ بھی آپ کو نقشے کے مطابق شاید ہی کوئی ایریا ایسا نظر آتا ہے جو بنا ہوا ہے. ادروائز جس کو جہاں جگہ ملی ہے جس نے خریدی ہے اس کے بعد وہ اس نے وہاں اپنی مرضی کے مطابق کوئی نہ کوئی چیز بنائی ہے. تو یہ ہوتی ہے مینجمنٹ. پورے کا پورا شہر جو ہے وہ آپ کو خوبصورت نظر آ رہا ہے اور اب اس چیز میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے کہ چائنا جو ہے وہ یورپ, امریکہ, کینیڈا ان سب ممالک کو پیچھے چھوڑ گیا ہے. ہمارے سامنے یہ اگزامپل موجود ہے اور ہم یہ چائنا کو
اپنا رول ماڈل بنا کے اس کو فالو کر کے ہم بہت سی چیزوں میں آگے نکل سکتے ہیں. میرا مقصد ہے ویڈیوز بنانے کا وہ بھی یہی ہے کہ تاکہ میں آپ کو دکھاؤں جو پاکستان اور انڈیا کی جو عوام ہے وہ دیکھیں کہ چائنا ایک ہمارا ہمسایہ ملک ہو کر آلموسٹ 1.5 ارب کی آبادی کے ساتھ کس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو دنیا میں منوایا ہے, تو یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں. چائنا میں یہ جو آپ کو اونچی اونچی عمارتوں کا ایک ٹرینڈ نظر آتا ہے, اور یہ ان کے یہاں پہ مینجمنٹ کا اور ان کی گورنمنٹ کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کس طریقے سے آرگنائز کیا ہے کہ اگر یہاں پہ یہ اتنی اونچی اونچی عمارتیں نہ بنائیں اور اگر 1-2 منزلوں پہ اکتفا کر لیں تو پھر ان کے لیے تو ایگریکلچرل لینڈ بہت کم ہو جائے گی. تو یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ بھی 25-30 منزلہ نظر آتی ہیں, جو بھی آفیسز ہیں وہ بھی 20-25 منزلہ نظر آتے ہیں, کیونکہ لینڈ کا پرابلم ہے. اگر ہم ایز این ایگریرین اگر اس کو سوچیں تو اگر ہم اس طریقے کی مینجمنٹ نہیں کریں گے تو ہم تو آنے والے وقتوں میں خوراک کو امپورٹ کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوگا. تو یہ چائنا نے آج سے کوئی 50 سال پہلے سوچ لیا تھا, جب ان کی آبادی بھی اتنی تھی اور یہاں پہ مسائل بھی بہت زیادہ تھے, تو انہوں نے تب یہ سوچ لیا تھا کہ ہمیں اونچی بلڈنگز کے اوپر اکتفا کرنا پڑے گا. تو یہ ان کا بہت بڑا چیلنج تھا جو انہوں نے کامیابی سے پورا کیا. تو جس مینجمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں کہ کتنے زبردست انداز سے جگہ کو مینیج کیا ہوا ہے اور یوٹیلائز کیا ہوا ہے, ہر ایک اسکوائر فٹ کو بھی انہوں نے کوشش کی ہے چائنا میں کہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے یوز کیا جا سکے, اور تاکہ جو ایگریکلچرل لینڈ ہے اس کو بچایا جا سکے. تو اس کی سب سے بڑی اگزامپل ابھی آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ یہ ہم کھڑے ہیں اپنی بلڈنگ کے ٹاپ فلور پہ, جس کا ٹاپ فلور بھی ریسرچ پرپز کے لیے یوز ہوا پڑا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ گرین ہاؤس یا یہ اسکرین ہاؤس, گلاس ہاؤس جو ہیں یہ صرف زمین پر ہی لگنے ہیں اور انہوں نے علیحدہ سے جگہ لینی ہے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے یہ ہماری یونیورسٹی کے اندر یہ مختلف بلڈنگز کی چھتوں کے اوپر آپ کو نظر آئے گا کہ کس طریقے سے خوبصورتی سے جگہ کو یوٹیلائز کیا ہے. اگر یہ یوٹیلائز نہ کریں تو ایگریکلچرل لینڈ کی جو ہے وہ قلت کا سامنا انہیں پیش آ جائے. اس ولاگ کا جو میرا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ خدا را اپنی ایگریکلچرل لینڈ سے محبت کریں, اس کو صرف اور صرف کمرشل مارکیٹس اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اوپر جو ہے وہ نہ کریں. تو چائنا نے یہ چیز 50 سال پہلے ڈیسائیڈ کر لی تھی کہ ٹیکنالوجی کے بغیر تو رہا جا سکتا ہے, یہ مشینیں, یہ گاڑیاں, یہ موبائل, یہ ہر چیز کے بنا رہا جا سکتا ہے, لیکن روٹی کے بنا نہیں رہا جا سکتا. تو میری آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو کچھ اور ایسے دلچسپ چیزیں بتاؤں گا چائنا کے حوالے سے. تو انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں ہمارے جو ملک ہیں, جو پاکستان اور انڈیا خاص طور پہ, اور اس کے ساتھ جو ممالک ہیں بنگلہ دیش, نیپال, وہ بھی آج سے پلاننگ کرنا شروع کریں تاکہ آنے والے 50 سالوں میں جو ان کی نسل آئے وہ ذہنی طور پہ امیر ہو جائے. والسلام.